جب بھی یہ دنیا آئے گی ٹھکرائی ہوئی درماندہ و واماندہ اس آستاں کے اوپر دستک دے گی، یہاں باب محمد رسول اللہ کے اوپر قرآن کے دروازے پہ جب بھی یہ آئے گی، اس جہنم سے وہ نکل جائے گی جس میں یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، تو اس وقت محسوس ہوگا کہ کتنا بڑا احسان تھا خدا کا کہ اس نے قرآن جیسی کتاب دی اور اسوہ حسنہ دیا اس رسول جیسا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضل خدا بندی کہا، یہ تو ہے جو ہم یہ کرتے ہیں، اور یہ دیکھیے جنہوں نے دین کو مذہب بنا رکھا ہوا ہے، یہ یہودی یہی تھے سب پہلی مخاطب قوم کے اندر۔ عیسائیت جو تھی وہ کچھ تصوف والوں کی دوک تھی، یہ یہودی تھے جو اس دین کو مذہب بنا کے مسخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا اس میں ہوتا کیا ہے، کتاب تو اس لیے دی تھی کہ اس کو سمجھایا جائے، سمجھا جائے علم و بصیرت کی روح سے، پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے اور اس عمل کے نتائج سامنے لائیں۔ لیکن جب یہ مذہب بن جاتا ہے تو مثال پر اندازہ لگائیے، اور پھر مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ کہا کہ یہ کتابیں لیے پھرتے ہیں، تورات بھی ان کے بغل میں ہے، سر آنکھوں پہ اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں، اس بنا پہ اپنے آپ کو بہت صاحب کتاب کہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ کہا کیفیت ان کی یہ ہے، یوں ہی سمجھو یہ جو کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں جیسے کسی نے گدھے پہ کتابوں کا انبار لاد دیا ہو۔ اب گدھے کے اوپر وہ جس قسم کا جی چاہے کتاب لاد دیجیے، قرآن لاد دیجیے، تورات لاد دیجیے، گرنتھ صاحب رکھ دیجیے، یعنی اس سوال ہی نہیں ہے۔ اور یہ حمل التورات ہے، یہ عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ذمہ داریاں عائد کرنا کسی کے اوپر۔ یہ وہ گدھے کے بوجھ اٹھانے والی بات نہیں کہ ان کتابوں کی روح سے، تورات کی روح سے ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی تھی ان کو تو پورا نہیں کرتے، کتاب اٹھائے پھرتے ہیں۔ عزیزان من، اپنی حالت پہ آپ ہی غور فرما لیجیے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، کیا یہی کیفیت ہماری نہیں ہے؟ کس طرح سے اٹھائے پھرتے ہیں قرآن کو۔ انہوں نے تو اس طرح اتنی بلندیوں سے اس کو اٹھایا ہی نہیں تھا جتنا آپ اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر لم یحملوہا کی جو کیفیت ہے کہ کتابیں تو اٹھائے پھر رہے ہیں یہ، اور جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے گدھے پہ انبار لاد دیا جائے کتابوں کا۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ کہا ہم نے یہ مثال تو دی ہے، ناگوار تو گزری ہوگی جناب کو، لیکن سوچ لیجئے کہ کتنی سچی چیز ہے، کتنی بری مثال ہو جاتی ہے اس قوم کی۔ اس کو کہا ہے کذبوا بآیات اللہ۔ آپ کو معلوم ہے میں نے بتایا تھا قرآن کی اصطلاحات ایک اپنی جگہ ہمالیہ پہاڑ ہے۔ ایک تو ہے کفر، ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس کو، غیر مسلم، ٹھیک ہے اعلانیہ کا۔ ایک یہ چیز ہے کہ یہ اس قرآن کو یا اس کتابوں کو خدا کی وحی کی روح سے ملی اٹھائے ہوئے ہیں، سر آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے، چوم رہے ہیں، غلافوں میں بند ہے، تعظیم ہو رہی ہے، پیٹھ نہیں کرتے اس کی طرف، کیفیت یہ ہے۔ لیکن ان کے احکام جو ہیں ان کی تکذیب کر رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اسے تکذیب کہتے ہیں، کسی چیز کو ماننا لیکن عملاً اس کے اوپر نہ لانا۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ ہے قوم الظالمین، یہ صحیح راستے پہ نہیں آ سکتا۔ یہ مطمئن ہو جاتے ہیں ان میں سے تو اکثر سیلف ڈیسیپشن، خود فریبی سے، کہ واقعی ہم صحیح دین کے اوپر صحیح اسلام پہ چل رہے ہیں، صحیح اسلام پہ چل رہے ہیں، باقیوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں سر۔ تو یہ سیدھے راستے پہ کیسے آ سکتا؟ وہ تو آئے گا جو عقل و فکر کی روح سے قرآن کو سمجھے گا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ بہت بڑا معیار بتایا، دعوی صداقت کا ثبوت
اگر تم یہ کہتے تھے یہودی کہ ہم خدا کی چہیتی اولاد ہیں، جنت ہمارے لیے مختص ہے، اول تو کوئی بنی اسرائیل والا جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اور کچھ ان کا ایک گروہ تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ جائیں گے چند دنوں کے لیے، کہ جتنوں میں ہمارے ہاں کے سفارشیوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ انہوں نے ہمیں جہنم میں بھیج دیا ہے، جب پتہ چلے گا تو بھاگے بھاگے جائیں گے خدا کے پاس اور وہاں سے جا کے معافی نامہ لے آئیں گے، اور پھر ہم جنت سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن بہرحال جنت میں جائیں گے، اور اس کے بعد یہ تھا کہ کوئی غیر از بنی اسرائیل جنت میں جا ہی نہیں سکے گا۔ کہا یہ کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ خدا کی چہیتی اولاد ہو، اس کے بہت بڑے یار ہو، دوست ہو، سب کچھ، تو پھر مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ جان تمہاری کیوں جا رہی ہے اس سے؟ وہ تو ایسے ہے نا کہ وہاں تمہیں بڑا ڈر لگتا ہے، جسے اس زندگی کے فوری بعد جو ذلت اور خواری کی زندگی تمہاری ہے، ہوم لیس وانڈرنگ جیو کی زندگی ہے، جنت جیسی چیز تم کہتے ہو مل جائے گی، تو پھر اس کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ بھاگ کیوں رہے ہو اس موت سے؟ کیسی عمدہ دلیل ہے؟ خود کیوں نہیں کرتے؟ مردان میں ایک بہت بڑے مولانا تھے، مولانا عرب ان کو کہتے تھے، بڑے قرآنی آدمی تھے سر، ان کے خلاف حضرت معمول لگ گیا، مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں، جو شخص ان کو قتل کر دے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ صبح یا ہوئی تو مولوی صاحب کے دروازے پہ کسی نے دستخط کی، پٹھانوں کا تو آپ کو پتہ ہے نا جیسے ہوتے ہیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص، اس نے ہاتھ کے اندر خنجر لیا ہوا تھا، جوان کھڑا تھا، کہنے لگا کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے جی کہ وہ مولوی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ آپ مرتد ہیں، جو آپ کو قتل کر دے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، تو میں اس لیے آیا ہوں، چھپا کے نہیں بات کرتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، میں آیا ہوں۔ کہنے لگے بہت بہتر بات ہے، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن ایک بات میری پہلے سن لو، جس مولوی صاحب نے یہ کہا ہے اس سے جا کے پوچھو کہ کیوں آپ کو جنت میں جانے کی خواہش نہیں ہے؟ ہمیں جو کہا ہے کہ جا کے کہا رہا ہو تو جنت میں چلے جاؤ گے، تو آپ کو خواہش نہیں ہے، آپ کو جنت میں جانے کی بات ہے، اگر آپ کو خواہش ہے تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ پھر وہ واپس نہیں آیا۔ یہ جب ہجرت موومنٹ یہاں چلی ہے نا، چلا جا رہا تھا، قافلہ در قافلہ بیٹھے ہوئے تھے، اور لیڈر یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا کون لوگ تھے، وہ ہمارے جذباتی لیڈر، وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے، میز کرسی بچھا کے کوئی نام وام لکھتے تھے کچھ، تو ان سے کہا کہ اتنے لوگوں کو آپ نے بھیج دیا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے ہم ریکروٹنگ آفیسر ہیں۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پتہ ہے ان کو کہ ہمارا حشر کیا ہونا ہے۔ یہ جو بھاگا ہوا مجرم ہوتا ہے وہ جاتا کیوں نہیں تھانے میں؟ خود اسے پتہ ہے شاہی قلعے میں لے جائیں گے۔ کیا بات قرآن نے کہی کہ پتہ ہے کہ ہمارا حشر کیا ہونا ہے، اس لیے موت کی تمنا کیا کرے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ واللہ علیم بالظالمین، کہاں تک بھاگ جاؤ گے، ہم تو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، جس موت سے بھاگے بھاگے پھر رہے ہو وہ تو ایک دن آ ہی جانی ہے، اس نے تمہیں پکڑ ہی لینا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مکافات عمل کا جو دور ہے اس میں جانا ہی ہے، آرزو کرو یا نہ کرو بھاگ نہیں سکتے تم اس سے، اور وہاں ینبئکم بما کنتم تعملون، یہ ہے قیامت عزیزان من۔ جو کچھ کسی نے کیا ہے، خواہ وہ چھپائے ہوئے ہے یا ظاہر کیا ہے، اس کو ظاہر کر کے سامنے لے آنا، اور اس کا جو نتیجہ ہے اس کے بھگتنا پڑے، یہ ہے عزیزان من حیات بالآخرت کے معنی جو قرآن کہتا ہے۔ اس لیے تم نہیں یہ چاہتے۔ آیت تقریر آئی ہے، اس کا لیے وقت ہو جائے گا میرا خیال ہے، ایک سال کچھ وقت ہے جی، اور 2-1 منٹ مانگنے سے بھی آپ دے دیں گے۔ ہاں
یا ایھا الذین آمنوا اذا